ہمارے شیعوں نے بینکس بنائے، پاکستان میں بڑے بڑے بزنس کیے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ بچوں کی بھی ایسی چیزیں بنائی جائیں۔ ہاں، پراپر اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو حلال چیز، صرف اپنے بچوں کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو تم حلال پروڈکٹس دو نا۔ ساری چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں، وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے جس میں چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں۔ اپنی پروڈکشن انسان کریٹ کرے اور اس پروڈکشن میں کوشش یہ کرے کہ میں حلال چیزیں اپنے بچوں کو کھلاؤں، حلال چیزیں مسلمانوں تک پہنچاؤں۔ لیکن پچھلے سال بھی ہم کہہ چکے کہ ہمارے لوگ تو ایک منرل واٹر بھی اچھا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ جہاد اقتصادی ہے، اکنومیکلی جہاد ہے۔ اگر کوئی مومن ان چیزوں میں آتا ہے تو اکنومیکلی جہاد کرتا ہے کہ مسلمانوں کو میں حلال چیز، صاف چیز پہنچاؤں، جو ہر مسلمان کا کیا ہے، فرض ہے۔ ایک وقت کا بہت بڑا عارف تھا، جب بھی دعا کرتا تھا خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا۔ بادشاہ نے کیسے بلاؤ، میں چاہتا ہوں یہ میرے لیے دعا کرے، پہنچا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کسی ظالم کے لیے دعا نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے وزیر بن جاؤ۔ کہ نہیں بادشاہ سلامت، ظالم بادشاہ کا وزیر میں کیسے بنوں، لوگوں پر ظلم ہوگا، میں اس گناہ میں شریک ہو جاؤں گا۔ کہا اچھا میرے چیف جسٹس بن جاؤ، قاضی القضات بن جاؤ۔ اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں اس سسٹم کا قاضی بھی نہیں بن سکتا۔ بادشاہ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں کرتے، اتنی دور سے تجھے بلایا ہے، تھوڑا میرا احترام کر لے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے۔ عابد تھا، عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، پر صحیح سے علم نہیں تھا اس کے پاس۔ اس نے کھانے میں کیا ہے، رات کو چلا گیا اور بادشاہ کے پاس کھانا کھایا، جیسے لقمے حرام کے پیٹ میں جانا شروع ہوئے۔ امام فرماتے ہیں حرام جب جاتا ہے تو شیطان خون کی طرح تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، خون سے بھی زیادہ تیزی سے تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے۔ شیطان نے دوڑنا شروع کیا، کرے بادشاہ کا وزیر بن جا، اتنے غریبوں کی مدد کرے گا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت وزیر بننا منظور ہے۔ 2 لقمے اور گئے، کہا اب آپ کا قاضی بھی بن جاتا ہوں۔ 3 لقمے اور گئے، کہا آپ کے لیے میں دعا بھی کر دیتا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ 17 خطبے آقا حسین کربلا میں دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں کیوں حسین کی باتوں کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، کیونکہ ملئت بطونکم من الحرام، تمہاری شکم میں حرام کا لقمہ جا چکا ہے۔ جب زندگی کا ہدف صرف مال بن جائے، حصول مال ہدف نہیں ہے، حصول مال حلال ہدف ہے۔ کہ امام کے پاس ایک شخص آیا، مولا ایک بندہ ہے جو بزنس میں اور مختلف چیزوں میں، کہ عربی عبارت میں کہا کہ یہ اہل دنیا بن چکا ہے۔ امام نے فرمایا کیا مطلب، کیا کرتا ہے؟ کہ مولا دن رات بزنس کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے، تجارت کرتا ہے۔ امام نے فرمایا اگر حصول رزق حلال کے پیچھے جا رہا ہے اور اس لیے رزق حلال کر رہا ہے تاکہ معاشرے میں اپنی اور اپنی بیوی بچوں کی عزت بنا سکے، تو یہ عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ اگر انسان حصول رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے تو بڑی اہمیت ہے اس شکم کی، کیونکہ یہ شکم ہے جس میں غذا جاتی ہے۔